بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈاکٹر غلام مجتبی آپ کا ہوسٹ آج پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظرے میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان کی ترقی اور پاکستانیوں کی خوشحالی فوجی دور میں رہی یا جمہوری دور میں رہی، اور کیا جمہوری دور واقعتاً جمہوری دور ہی تھا اور کیا فوجی دور آمرانہ تھا. کیا پریس کی آزادی جمہوری دور میں رہی یا فوجی دور میں رہی، اور کیا ہمارے ہونے والے انتخابات واقعتاً ووٹوں کی گنتی کے نتیجے میں ہوئے. آئیے ہم اس تناظرے میں آج ڈسکس کریں پاکستان کی سکسیسو گورنمنٹس کو. 1947 سے 1948 تک پاکستان میں سویلین رول رہا اور 7 پرائم منسٹرز پاکستان کے تبدیل ہوئے. پاکستان کے سویلین گورنر جنرل اسکندر مرزا نے پاکستان میں مارشل لاء لگایا. اس کے بعد 1958 سے 1969 تک ایوب خان کی دور حکومت رہی، مارشل لاء رہا. 1969 سے 1971 تک یحییٰ خان کا مارشل لاء رہا اور پاکستان اسی دوران 2 حصوں میں تقسیم ہوا. اس کے بعد پاکستان کے ایک اور سویلین حکمران مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان میں مارشل لاء لگایا. بھٹو صاحب کا دور 1972 سے 1977 تک رہا اور اس کے بعد پھر پاکستان میں مارشل لاء لگ گیا، اور 1977 سے 1978 تک جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنا مارشل لاء رکھا. اس کے بعد 1988 میں پاکستان کی پہلی خاتون، مسلمانوں کی پہلی خاتون اور ینگسٹ وزیر اعظم پاکستان کی منتخب ہوئیں. 1989 میں گلف وار ہوا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں پھر بی بی کی گورنمنٹ پاکستان میں ختم ہوئی. 99 تک نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اور 99 میں جنرل مشرف صاحب نے پاکستان میں ایک بار پھر مارشل لاء لگایا. پاکستان کی 65 سالہ تاریخ کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک طویل عرصہ مارشل لاء کا اور فوجی حکومتوں کا چلتا رہا. کچھ عرصے سویلین حکومت چلتی تھی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی تھی. اس کے بہت سے محرکات ہو سکتے ہیں. کیا مارشل لاء از خود لگا، یا پاکستان کی سیاسی قیادت نے مارشل لاء کی ڈیمانڈ کی پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ، یا پاکستان ایک ایسے دہانے پر جا کر کھڑا ہوا جہاں پر پاکستان کو سیلویج کرنے کی ضرورت ہوئی، اور وہ پاکستان کی آرمڈ فورسز جس کی ذمہ داری ہے پاکستان کی ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس دونوں کا ٹیک کیئر کرنا، وہ اس وقت پاکستان کے کام آئی. چنانچہ آج کی اس گفتگو کے اندر ہم شریک گفتگو کر رہے ہیں پاکستان فوج کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر اور فارمر ڈائریکٹر ریلیجس افیئرز GHQ بریگیڈیئر ڈاکٹر قاری حافظ فیوز الرحمان صاحب. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں. شکریہ. ان کے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے وہ گیسٹ جو پچھلے 10 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو اپنا ملک اڈاپٹ کیا ہے، ایٹ فری ول پاکستان میں رہنا پسند کیا ہے، جن کا تعلق ویسٹ سے ہے، پیدا ویسٹ میں ہوئے، پلے بڑھے ویسٹ میں، تعلیم و تدریس ویسٹ میں کی، لیکن پاکستان کو ہی لائک ٹو بی ان پاکستان. اور میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو انگریزی میں اردو کے ساتھ میں کرتا رہوں تاکہ وہ میری گفتگو کو سمجھ سکیں. اس پروفیسر ڈاکٹر پیٹر بیلی. He served the Oxford University, he served in South Africa, he served in the United Kingdom, he served in Dubai, and finally he adopted Pakistan as his country. He is here in this country for the last 10 years. He serves as one of the deans at Bakai Medical University. He is a renowned scholar in medicine, a professor of gynecology, and a professor of nutrition. He is the head of the Royal College of Gynecology regional chapter. He has an insight to the affairs in Pakistan. He understands politics besides being an expert in medicine.
I welcome you, Peter Belly, to this program. Thank you. And finally, my third guest today, ہمارے تیسرے مہمان جناب خان بہادر جدون صاحب ہیں. آپ زمانہ طالب علمی کے ہمارے دوست جنہوں نے گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد کی طلبہ یونین کی صدارت mid 1970s میں کی. یہ وہ دور تھا طلبہ سیاست کا جب گفتار، کردار، لکھنے والے ہر لحاظ سے جو اچھے طالب علم ہوا کرتے تھے وہ طلبہ قیادت کیا کرتے تھے، اور اسی دور کی ایک قیادت خان بہادر جدون صاحب کے پاس تھی. اس کے بعد آپ نے اپنی پروفیشنل لائف جنرل مینیجر PIA کے طور پہ کی. آپ کا ایک طویل تجربہ ہے، آپ معاملات کو سمجھتے ہیں، اور آپ کو اس پروگرام کے اندر جناب KB جدون صاحب کو میں ایز این اینالسٹ ویلکم کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے عام آدمی، ایک عام فہم انسان، کیا فوجی قیادت کو آمرانہ قیادت سمجھتا ہے، جمہوریت کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے، اور کیا اس کی صحت پہ اس بات سے کوئی اثر پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری حکومت ہے یا فوجی حکومت ہے. سب سے پہلی بحث یہ ہے کہ آٹے کی مہنگائی، تیل کی مہنگائی، چولہے کا نہ جلنا، گیس کا نہیں پرووائڈ ہونا، یہ وہ مسائل ہیں جس سے ہمارا عام آدمی نکل نہیں پاتا ہے. چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عام آدمی کی پہلی پریفرنس کیا حکومتوں کی تبدیل ہونا ہے، کیا ملٹری رول اور سو کالڈ ڈیموکریٹک رول کا کمپیریزن ہے، یا اس کے اپنے مسائل ہیں. چنانچہ اگر ہم یہ نظر ڈالیں کہ پاکستان کی اکانومی کہاں سے کہاں پر کھڑی ہوئی، تو سب سے پہلے ہم پاکستان کی اکانومی پہ نظر ڈالیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ڈالر جو کبھی پاکستان کی روپیز کے پیرٹی پہ 5 روپے تھا، پھر 10 روپے ہوا ایوب خان کے آخری دنوں میں، اس کے بعد 20 روپے ہوا، پھر اس کے بعد 30 روپے ہوا، پھر 40 روپے ہوا، مشرف صاحب کے دور میں 50 روپے پہ آ کے رکا، اور آج مشرف صاحب کی حکومت کو گئے ہوئے 3 سال بھی نہیں ہوئے. اس 2 سال کے اندر ڈالر پاکستان روپیز کے ایکسچینج ریٹ پہ 85 اور 86 پہ کھڑا ہے. اتنا بڑا ڈیفرنس پاکستان کی فورن ایکسچینج ریٹ پہ کیوں آیا؟ پاکستان کی اکانومی کے اندر کیا فرق پڑا؟ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو پہلے تھیں وہ ایکسپورٹس کیا ابھی بھی ہیں؟ پاکستان کی امپورٹس بڑھی ہیں، پاکستان نے ارننگ بڑھائی ہے، پاکستان کی فورن ریمیٹنسز زیادہ ہیں. ان ساری چیزوں کا ہمیں کمپیریزن کرنا ہے، اور پھر ہمیں یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ان تمام حالات سے جب پاکستان گزرتا رہا فوجی اور جمہوری قیادتوں کے درمیان. پاکستان کی مہنگائی بریگیڈیئر صاحب کیا عام آدمی کو اس وقت متاثر کر رہی ہے؟ اور اگر کر رہی ہے تو اس کا سدباب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، آپ نے حکومتوں کے حوالے سے بات کی اور ان کے مسائل کے حوالے سے بات کی. ہمارے عوام، زیادہ تر دیہاتی علاقوں کے عوام، وہ جمہوریت اور ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہیں. اگرچہ جمہوریت کی تعریف یہ کی جاتی ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، مگر وہ بیچارے نہ تو اس سلوگن کو سمجھتے ہیں اور نہ عملاً اس کو نہ اس کا حصہ بنتے ہیں. کیونکہ کسی ملک کے عوام اگر بنیادی ضرورتوں سے محروم ہوں تو وہ عوام کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے اور وہ حکومت بھی خوشحال نہیں ہو سکتی. میں اس سلسلے میں سعودی حکومت کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہاں اگرچہ بادشاہت ہے مگر عوام کی انتہائی ہمدرد ہے. وہاں کھانے پینے کی چیزیں جو 77 میں جو ریٹ تھا ان کا وہ آج بھی بحال ہے.
اور کھانے پینے کی اور ضروریات زندگی سستی ہیں ہر شخص کی اپروچ میں، اور لوگ مطمئن ہیں، لوگ بہت مطمئن ہیں. ان کو اس سے غرض نہیں پڑتا کہ کس کی حکومت ہے، ہاں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں جب تک ان کے اقداروں کو مینٹین نہیں کیا جا رہا ہو. اور پھر جو لوگ ان میں غریب ہیں، سارے یہ امیر نہیں ہیں، جو غریب ہیں ان کو گورنمنٹ قرضے دے دیتی ہے، اور پھر سال میں ایک بار ہر علاقے کا بادشاہ جو ہیں وہ دورہ کرتے ہیں. اس دوران میں اپنی رائے کا خیال رکھتے ہیں. حکومت کی طرف سے مکانوں کے لیے، ضروریات کے لیے انہیں حکومت کی طرف سے قرضے ملتے ہیں، اور بادشاہ سلامت آتے ہیں تو سب کے قرضے معاف کر دیتے ہیں، ان کے پرابلم نہیں رہتے. دوسری بڑی چیز انصاف ہے. وہ انصاف انتہائی سستا بھی ہے. ان کے ججز اور قاضی بیٹھے رہتے ہیں، اور صحرائی علاقوں سے بھی گزرنے کا اتفاق ہوا ہے، اور لوگ عمرے کے لیے، حج کے لیے آتے ہیں. خواتین ان کے زیورات یہاں کان تک کاٹ لیے جاتے ہیں بالیوں کی خاطر، اور انہیں زخمی کیا جاتا ہے، ان کی چوڑیاں اتار لی جاتی ہیں دن دہاڑے. اور وہاں رات کے وقت بھی کسی کو جرأت نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ اسلام کا قانون نافذ ہے، اور چور کے ہاتھ واقعتاً کٹتے ہیں. کسی نے قتل کیا ہو تو اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے. شاہ فیصل کو ان کے بھتیجے نے جو قتل کیا اس کی گردن اڑا دی گئی. وہ کوئی بڑا آدمی کرے یا چھوٹا، سب کے لیے قانون ایک ہے، اور اس کی وجہ سے بڑا سکون ہے. تو وہاں کے عوام بڑے خوش رہتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو، اور حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو اگر جمہوریت ہے تو جمہور کا مطلب ہے کہ سب کی ہے، عوام کی ہے. تو عوام کو وہ چیزیں کیوں نہیں ملتی؟ انہیں روٹی نہیں ملتی، اور غریبوں کے بچے وہ ترستے رہتے ہیں کھانے کو، اور بعض جو ہیں بھوکے رہتے ہیں. یہ بعض تو ناگہانی آفات ہیں، اور ان میں بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بیرونی امداد بھی آئی، آل خیر نے بھی امداد دی، مگر لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں تو کوئی نہیں ملا، ہمیں کچھ نہیں ملا. تو لوگوں کا برا حال ہے. 1.5 سال میں وہ بیچارے خیموں کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ایک نظم ہونا چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے. آپ کے خیال سے یہ ہے بریگیڈیئر صاحب کہ سعودی عربیہ ایک اچھا رول ماڈل ہے، اس سے عام آدمی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومت جمہوریت کے نام پہ ہے یا فوج کے نام پہ ہے یا بادشاہت کے نام پہ ہے. ایک عام آدمی کو اپنی زندگی کی جو ضروریات زندگی اور جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ اگر ملتا ہے تو عام آدمی مطمئن ہے. یہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے. اور میں اینڈ لیٹ می کنٹینیو دس ڈسکشن اوور ٹو یو پروفیسر پیٹر بیلی. And I would not be discussing with you the economic issues of Pakistan, and I would be discussing now with Professor Peter Belly on the economic issues that Pakistan is facing. What we see here, Peter, is a trend. In 1999, we had foreign investments into Pakistan about $1 billion. In 2007, we had foreign investments to $8.4 billion. And then in 2009, we see foreign investments $4.6 billion. So the investments in Pakistan in 1999, when there was a civilian government, it was $1 billion. When there was a military government in 2007, it was 8.5, something 8-fold higher than the previous government. Then in 2009, when the civilian government came in, the remittances declined half the value of the remittances that the military government used to get it in Pakistan. Why the decline took place, and why there is a big change? And now out of that, what we see is the United States remittances, the remittances of people living in the United States of Pakistani origin, was $1,225 million, which means $1.2 billion in 2004. From Kingdom of Saudi Arabia, the investment coming into Pakistan, or remittances coming into Pakistan, was $565 billion. So the largest bite was coming from the Pakistanis living in the United States. And you are from UK, and you have seen the Pakistanis living in the United Kingdom. You have seen Pakistanis living in the Middle East,
and you see that they are sending a lot of remittance to Pakistan to improve the Pakistan's economy. How do you see, is the money coming into Pakistan going to right hands? Is the money being invested at the right place? Why in the last 65 years we do not have an infrastructure, and you are living in the country for the last 10 years? What deficiency do you see? What pitfalls are there in the policy that do not bring us right on the top? Well, investment firstly reflects the fact that people have faith in the country. So international investment is a very fickle thing. When you talk about remittances, those are largely targeted remittances to families. Right. When you look at the total picture, what you've got to take into account, and this ties up to the background, remember that the military has cost this country $350 billion. Right. Not only in an actual cost, but also in a negative sense of not allowing development or not being afforded to them. Okay. So Pakistan is fundamentally a very rich country, that we are dominated by the military, and there are reasons for this, of course. It is not irrational. So fundamentally we are not poor. Right. Okay, we're just spending it in the wrong way, and as you say, worldwide in developing countries there's this big gap between the have-nots and the haves. But coming to the initial point, Peter, my question is that the remittances coming from overseas Pakistanis, Yeah. as an example, I'm not talking the whole picture, Yeah. as an example, we are getting more remittances when there is a military rule in the country. We are getting less remittances when there is a civilian rule in the country. Now the Yeah. question is that what confidence people have when there is a military rule, and what confidence is disturbed when there is not a military rule. Well, that means when there is a confidence, there is huge sum of money pouring into Pakistan, that brings up a picture that people repose confidence on the military rulers. And if the remittances are coming less in the civilian rule, that means they do not repose confidence on the civilians. What is the problem here? That is correct. Well, that takes us back into the broader picture. For instance, complexity. People don't understand that 100 years ago there were fewer people in the whole world than there are in India today. Now that complexity, and it ties up to civilian rule, means that all our institutions, and it's not only Pakistan, it is worldwide, all our institutions are unsuitable for complexity. That applies to politics, education, democracy, everything. In political sense, you get multi-party governments. You don't get dominant governments anymore. Secondly, because of the expansion, you get extremism. And thirdly, because of if you're talking specifically economically, you land up with governments which are inadequate, and the separation between the haves and have-nots allows a lot of corruption in civilian governments. Are the have-nots responsible for the corruption, or the people who belong to the haves are the people responsible for corruption in Pakistan? Well, I think this was addressed very well in New World, New Mind. It pointed out that it's a circular feature, that you've got indentured slaves here who have no hope of improvement. Secondly, politicians, the art of the possible, means that the biggest crook gets the most done. So he is thereby appointed as the dominant politician. Nazreen, this ये बड़ा important point है. This is an important point.
and we will be discussing this point pretty soon with Professor Belli. But let me put the question before Mr. K.B. Jadoon. جدون صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں, جو پیٹر بیلی صاحب سے ہم نے ڈسکشن کیا ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریمیٹنسز, پاکستان میں پیسہ اس وقت زیادہ آتا ہے. We elect the biggest crooks. All right, you can add that, absolutely. Yes. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ اس وقت زیادہ آتا ہے جب فوجی حکومتیں ہوتی ہیں. نہ صرف یہ کہ امداد, بلکہ پاکستانیوں کے پیسے جو پاکستان باہر بیٹھے ہیں, ان کے پیسے, جو ڈیٹاز ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ان کے پیسے بھی زیادہ یہاں آتے ہیں. تو کیا پاکستانیوں کا کانفیڈنس اس وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب آرمی کا رول یا ملٹری رول ہوتا ہے, اور اس وقت گھٹ جاتا ہے جب سویلین رول ہوتا ہے؟ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ ٹرینڈ کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب, یہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کے اپنے اپنے نظریے ہیں. جہاں تک میرا ایک اپنی ذاتی جو ہے نا وہ رائے ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانفیڈنس جو ہمارے پبلک کا ہے وہ پالیٹیشین میں بالکل نہیں ہے. اور وہ جو پیسے بھیجتے ہیں وہ سویلین گورنمنٹ میں, تو وہ کچھ کانفیڈنس میں ان میں اتنا نہیں ہوتا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ, آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں جو فارن ایکسچینج کرنسی اکاؤنٹس تھے وہ راتوں رات فریز کر دیے گئے. اس کے بعد جو ہماری اوورسیز پاکستانی تھی, وہ کمیونٹی تھی, وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ چیز پھر ہو سکتی ہے, اور ظاہر ہے ان کا کانفیڈنس ان پہ ریپوز نہیں ہو سکا. کیا یہ بھی ایک وجہ تھی؟ یہ بھی ایک وجہ, یقیناً یہ بھی ایک وجہ تھی. لیکن بات یہ ہے کہ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ فوجی دور حکومت میں کرپشن اتنی نہیں ہوتی. کرپشن ضرور ہوتی ہے, اور خاص طور پہ ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ابھی جدون صاحب ریز کر رہے ہیں, کہ کرپشن بھی کچھ دیکھنے میں جمہوری دور میں زیادہ آیا ہے, جس کو ہم جمہوری دور کہتے ہیں, اور کرپشن سے لوگ اجتناب کرتے ہیں. جو باہر سے یہاں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کرپشن کا پارٹ نہیں بننا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی ہارڈ ارنڈ منی کو لاتے ہیں. اور میرا خیال ہے جدون صاحب اس پہ کنٹینیو. میں اس سلسلے میں یہی عرض کروں گا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, مختلف جو ہے 1962-63 کے بعد کہ جو ہے نا واقعات مجھے یاد ہیں, تو ان کو دیکھنے کے بعد ایک انالیسس جو میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے, میں نے جو سب سے بہترین دور جو دیکھا ہے وہ فیلڈ مارشل ایوب خان کا دیکھا ہے. چاہے آپ جتنا بھی اختلافات رکھیں ان سے, جتنے بھی جو ہے نا, یہاں تک یہ بھی میں عرض کر دوں کہ میں 13 سال کی عمر میں ان کے خلاف ایجیٹیشن کے الزام میں جیل میں گیا ہوں. لیکن جہاں تک جو ہے نا میری بھی ایک زندگی گزری ہے, اور اس زندگی گزارنے کے بعد میں نے سارے دور حکومت دیکھے, اور پاکستان کی معاشی حالت کو دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا گولڈن دور وہی ہے جو ایوب خان کا. ناظرین اس میں یاد دلاتا چلوں کہ ایوب خان کے دور حکومت میں ڈالر پاکستان روپے کی پیرٹی پہ 5 پہ کھڑا تھا, اور آخری دور میں 10 تک گیا تھا. اس سے اوپر ڈالر کا ریٹ نہیں بڑھا. اور میرا خیال ہے کہ اکثر لوگ اس بات سے تائید کرتے ہیں کہ وہ دور بہت سنہرا دور پاکستان کا تھا. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اس دور میں جیل کی صعوبتیں جنہوں نے برداشت کی ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں. جی جدون صاحب. اور وہ دور میں آپ کی معاشی حالت بھی جو ہے نا اچھی تھی. آپ کے جو ہے نا, آپ ایک اور بات جو دوسری ابھی شروع میں جو بریگیڈیئر صاحب نے جو ہے نا وہ کہا کہ جی انصاف, میں ایک اور واقعہ جو اس میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا, فیلڈ مارشل ایوب خان کے سکے بھتیجے کو ان کے اپنے شہر ہری پور میں سر بازار قتل کیا گیا, اور قاتل اسی دور میں بری ہوئے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ انصاف کے یا عدالتوں کے معاملات میں فیلڈ مارشل کا عمل دخل نہیں تھا, کہ ان کے اپنے سکے بھتیجے کے قاتل جو ہیں عدالت ان کو بری کر دیتی ہے, تو وہ انہوں نے کوئی کسی قسم کا ان کو اعتراض نہیں تھا, ان کی کوئی عدالت پہ جو ہے نا وہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ناظرین. تو یہ چیزیں تھیں. اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز انجینئرز اس زمانے میں جو پیدا ہوتے تھے ان کی ساری دنیا میں مانگ تھی. ہمارے سائنٹسٹ تھے, ہماری ایجوکیشن کا ایک سٹینڈرڈ تھا, انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری تعلیم کا کچھ معیار تھا. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سٹینڈرڈ میں جو ہے نا وہ کمی آئی. ناظرین اس کے بعد ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ جائیں گے, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.